بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہم لوگ اللہ کے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور حق باتیں اللہ کہلوائے اور حق کا اتباع ہمارے لیے اللہ آسان بنائے۔ گفتگو سیرت پر غزوہ احد کے بعد کے کچھ مختصر سے حالات اور اس کے بعد جو دو واقعات پیش آئے، جس میں ایک ساتھ 10 صحابی اور ایک دوسرے واقعے میں جو دھوکہ دے کے انہوں نے کچھ صحابہ کو دعوت کے نام پر طلب کیا اور پھر وہ سارے کے سارے دھوکے سے شہید کر دیے گئے، وہ 70 صحابہ، ان کی شہادت اور غزوہ احد کا حادثہ اور اس میں 70 صحابہ کا شہید ہونا۔ اور حادثہ میں نے اس لیے کہا کہ وہ ایک بہرحال جنگوں کی تفصیل میں اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، فتح کی اور شکست کی، اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہذا اس کا اثر مرتب ہوا تھا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور اس کے بعد یہ دو واقعات ہو گئے۔ تو ان سب واقعات کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ دشمنوں کی ہمت تھوڑی بڑھ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے دلوں میں ہلکا پھلکا بغض چھپا کے رکھتے ہیں، وہ اپنا بغض ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دشمن نئی سازش کے لیے ارادے بنانا شروع کر لیتا ہے۔ تو یہ سب ہوتا ہے، یہ انسان، یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں یہ ہوتا رہے گا، اور جب تک کہ اہل ایمان اس دنیا میں موجود ہیں، اس دنیا کو اللہ نے جب بنائی اور سب سے پہلا جو انسان اللہ نے پیدا فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام، وہ ایمان والے ہی نہیں بلکہ نبی تھے، سب سے پہلے نبی، تاکہ انسانیت کی تاریخ میں نئے نئے افسانے اور نئی نئی داستانیں نہ گڑھ لی جائیں۔ پہلا جو انسان، جو ساری بشریت اس کی نسل کی ہے، اس کے نبی ہونے کے باوجود دنیا نے بہت کچھ اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ اس کی بنیاد پر شرک وجود میں آیا، خرافات وجود میں آئی، نئے نئے نظریات اور بے شمار دین سے ہٹ کے اللہ کی دی ہوئی تفصیل سے ہٹ کر لوگوں نے بنا لی۔ لہذا یہ دنیا جو بنی، جس کے لیے بنی، وہ انسان تھے، اور انسانوں میں حیثیت صرف مسلمانوں کی ہے۔ لہذا جب تک مسلمان ہیں، یہ جو اللہ کی طرف سے حق و باطل کا اور اچھے اور برے کا اور عذاب اور ثواب کا جو نظام ہے، اس سلسلے سے یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ لہذا جب تک مسلمان رہیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مسلمانوں کو جو اجر ملے گا، مسلمانوں کو جو درجات کی بلندی حاصل ہوگی، وہ ان کے اس ٹکراؤ میں، یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے حق اور باطل کا، اور یہ جو مقابلہ ہوتا ہے خیر اور شر کا، اس ٹکراؤ میں کس نے کیا رول ادا کیا، اسی رول پہ تو انعام ملنا ہے۔ ورنہ اگر تنہائی میں سکون کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کا ماحول بنا کر دے دیا جائے، اور اللہ کو یہی منشا ہوتی ہے اللہ کی، اور ایک ماحول بنا کر اس ماحول میں اللہ کو بس یاد کیا
یاد کرنے کا شغل جاری رہے، تو یہ عمل انسان کی تخلیق سے پہلے مکمل طور پہ موجود تھا، لہذا فرشتے یہی کر رہے تھے، اور حتیٰ کہ جو ابلیس تھا وہ بھی یہی کر رہا تھا۔ اب دیکھیں انسان کی تخلیق نے فرشتے اور ابلیس کا فرق واضح کر دیا۔ اگر انسان کی تخلیق نہ ہوتی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہ ہوتی اور حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا قصہ نہ پیش آتا، تو آپ یہ بتائیے یہ پتہ کیسے چلتا کہ فرشتے جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے لیے یاد کر رہے ہیں، اور ابلیس کے اللہ کو یاد کرنے کا جو اس کے اندر کے جو فسادات ہیں وہ کیسے پتہ چلتا؟ وہ پہلے واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے ہوتے ہی پہلے واقعے میں بات صاف ہو گئی کہ انسان اللہ کو، شیطان اللہ کو، ابلیس اللہ کو کس معیار پہ یاد کر رہا تھا اور کس بنیادوں پر اللہ کو یاد کر رہا تھا، اور فرشتے کس بنیادوں پر کر رہے تھے۔ تو ایک وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب وہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے سے لے کر آج تک اب بنی آدم میں جو خیر و شر کا معاملہ ہے وہ بنی آدم کے درمیان موجود ہے، لہذا یہ جھگڑا حق کیا ہے باطل کیا ہے، قیامت کے دن فیصلہ صرف حق اور باطل کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر صرف دنیا میں صرف نیک رہیں تو یوم الحساب کا کام نہیں ہے، اگر صرف شر والے رہیں تو بھی یوم الحساب کا کام نہیں۔ کیوں کہ شر والے جتنے ہیں ان کا تو انجام جہنم ہے، اس میں چھوٹے موٹی چیزوں کا حساب کر کے فائدہ کیا ہے؟ اور چھوٹی موٹی کا حساب تو اللہ نے دنیا میں نظام مکافات رکھا ہے، وہ تو اللہ ہی نپٹا دیتا ہے۔ اسی طرح جو اہل حق ہیں، اگر صرف اہل حق ہوں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک دنیا ہے اور جب تک اس دنیا میں اہل ایمان ہے، جب تک یہ سلسلہ رہے گا، لہذا اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس طرح کے حالات آئیں، ہم لوگ بار بار اس بات کو اس لیے بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس طرح کے مواقع آنے پر ہماری بات کیا ہونی چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہماری طرف سے پیش قدمی کیا ہونی چاہیے، ہماری طرف سے اقدام کیا ہونا چاہیے، اور ہم کیا پیش کر سکتے ہیں، یہ سارے کردار کا معائنہ ہوتا ہے، یا وہ چیک کیے جاتے ہیں کہ بندہ کیا کرتا ہے، اسی لیے یہ مواقع آتے ہیں۔ لہذا یہ سلسلہ تو جب سے ہے انسان، جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جب سے شروع ہوا، اور پہلا انسان مومن تھا، لہذا جب تک مومن ہے جب تک یہ سلسلہ رہے گا۔ جب مومن ختم ہو جائیں گے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ اس دنیا کو ہم نے بنایا ہی ہے اہل ایمان کے لیے۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کون ہے جو اللہ کی طرف سے جو طیب رزق اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرنے والا کون ہے؟ فی الحیات الدنیا، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب انسانی دنیا میں تو مومن کے طفیل سب کو مل رہی ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، اور آخرت میں یہ نعمتیں مومن کے ساتھ خاص ہو جائیں گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ مومنین کے طفیل میں سب کو مل رہا ہے۔ لہذا تو یہ باطل والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ان موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بات جو ہماری یہاں تک آئی وہ اس بات پر کہ یہ اہل باطل جب ان کو مسلمانوں کی طرف سے ذرا سا مظاہرہ ہوا اور انہوں نے اپنی طرف سے قربانی دی اور وہ کامیاب ہوئے تو دشمن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور جب ہماری طرف سے غفلت ہوئی، ہم نے تھوڑی سستی کی تو اس کے پھر حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی غفلت اور کسی بھی خطا کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بذات خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قائد ہیں اور آپ بذات خود بحیات موجود ہیں، اور آپ کی قیادت میں اور آپ کی موجودگی میں ہر کام اپنے وقت پر جو ہونا چاہیے وہ ہوتا تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت پر جو ہمارا ایمان ہے اس کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے
کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے جو کچھ ہوا وہ بالکل بر وقت ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو غفلت کی بات نہیں کی جا سکتی. لہذا جیسے ہی یہ حالات آئے، یہ غزوہ احد کے واقعہ اور بیر معونہ اور رجیع کا واقعہ، ان کے بعد ان کے حوصلے بہرحال بلند ہو گئے تھے. اس کے بعد کچھ مرحلہ آگے جو آ رہا ہے وہ اس سے ہم اس کے پس منظر میں ہم نے یہ تفصیل ذکر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ بیر معونہ سے واپسی پر عمرو ابن امیہ الحضرمی، جن سے ایک بندے کا جس شخص کے پاس عہد و پیمان تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میثاق امن تھا، یعنی جو تحریر لکھ کے دی جاتی تھی کہ ہاں بھائی آپ کو ہماری طرف سے امن کے حقوق حاصل ہیں، لہٰذا وہ تحریر موجود تھے، لیکن انہوں نے دیکھا نہیں. انہوں نے سمجھا کہ یہ انہی کے قبیلے کے لوگ ہیں، اور ان کو جو آپ نے 2 لوگوں کو جو آپ سے قتل کر دیے گئے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے، انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ایسا واقعہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جو 2 لوگوں کو قتل کیا ہے ان کو تو ہم نے معاہدہ ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا تھا، لہٰذا اب ان کی تو اب دیت ہمارے اوپر ضروری ہو گئی. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس دیت کی بنیاد پر مدینہ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ شہر کے لوگ کے جو آپسی حقوق ہیں وہ سارے حقوق بحال رہیں گے، اور فیصلہ ہماری طرف رہے گا. اور یہ جو دیت کے نظام کا جو قانون ہے، تو ہمارے حلیف نے اگر کسی کا قتل ہو گیا تو اس کی دیت ہم بھی دیں گے اور اس میں آپ کو بھی تعاون کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کی طرف سے کسی کا قتل ہو گیا اور آپ کو دیت دینی پڑی تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے. لہٰذا اس معاہدے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان کی دیت اکٹھا کرنی ہے، یعنی اس کی دیت جمع کرنی ہے. بیت المال میں اتنا مال تو موجود نہیں تھا کہ اٹھا کے دے دیا جائے، اس کی دیت ادا کر دی جائے. 100 اونٹ ہوتے تھے دیت میں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بنی نذیر کے پاس، اور بنی نذیر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اور اس معاہدے کے تحت ہم آپ سے وہ چندہ لینے آئے ہیں. یعنی اس کو چندہ ہی سمجھے، یعنی چندے کا لفظ چونکہ آج کل بہت محترم نہیں رہ گیا ہے، لہذا وہ دیت جمع کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اور اس کے لہذا اس سلسلے میں آپ اپنا جو آپ کا طرف سے پہنچنا چاہیے وہ آپ اس کے لیے تیار ہوں. یہ بات ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے. بنو نذیر بنو قریظہ سے مضبوط قبیلہ تھا، یعنی یہ پورا جو قبیلہ تھا بنو نذیر، یہود کے 3 قبائل تھے. بنو قینوقہ یہ جلا وطن ہو گئے مکے کے غزوہ بدر بعد. غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کے اگلے سال 3 ہجری کے رمضان کے بعد شوال میں ہوئی ہے غزوہ احد. ابھی غزوہ احد کو 4 مہینے بھی نہیں گزرے. شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، یہ ربیع الاول کا واقعہ ہے. ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول 5، یعنی 6واں مہینہ کہہ لیں یا 5واں مہینہ. تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنی مدت گزری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. وہاں جانے کے بعد تشریف فرما تھے. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے، یہ ہمارے محلے میں آئے ہیں اور اس سے اچھا موقع دوبارہ نہیں ملے گا، لہٰذا ایک کام کرتے ہیں کہ آج ہی ہم ان سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. تو ان میں سے انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا اور اس سے کہا کہ تم جاؤ، یہ دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں. ایک چکی کا پتھر انہوں نے لیا اور کہا کہ یہ جا کے اوپر سے گرا دو اور یہ کام ابھی تمام ہو جائے گا. لوگوں کو تیار کیا انہوں نے، اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو. تو وہ جا کے جب پیچھے یہ مشورہ کر رہے تھے اور صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہا کہ آپ لوگ یہاں تشریف رکھیں، ہم لوگ مشورہ کر کے آتے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے مشورہ بجائے یہ کہ دیت کے اونٹ جمع کرنے ہیں، کون کتنا دے گا اور ہمیں کتنا دینا ہے، یہ مشورہ کرتے، اس کے بجائے یہ مشورہ کرنے لگے. اور انہوں نے کہا کہ کون بندہ ہے جو یہ چکی کا پتھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گرائے. تو ایک شخص تھا عمرو بن جحاش ملعون، اس نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں دنیا میں بدنصیب زمانہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خطرناک قسم کے رزق اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور شہرت اور مجمع میں واہ واہی کے چکر میں وہ اپنی آخرت کتنی خراب کرتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں دل پہ مہر. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ ایسی مہر لگائی کہ ان کو اس حقیقت کا کچھ بھی ادراک نہیں رہتا. آج کی دنیا میں بھی بہت سارے لوگ لیڈری
یا اپنی قوم کی تاریخ میں جگہ بنانے، یا بہت ساری جگہوں پر اپنے نام کے دہرائے جانے، اور پتہ نہیں نام و نمود کے لالچ میں کیسا انسان دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو آگے آگے رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو آگے آگے رکھتا ہے، اور جو آگے آگے ہوگا ظاہر سی بات ہے کتنے لوگوں کا عذاب اس کے سر پر ہوگا، کتنے لوگوں کے لیے وہ گمراہی کا سبب بنتا ہے، اور کتنے لوگوں کی گمراہی اپنے سر پہ لیتا ہے، اور کتنے اہل حق کی بددعائیں اس کے ساتھ لگتی ہیں، یہ انسان بھول جاتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے دنیا میں، آج بھی ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں کہا نا، ان میں سے ایک شخص جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دنیا کے ملعون ترین لوگوں میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے معجزے کی اونٹنی کو قتل کرنے کا معاملہ اور ذمہ اپنے سر لیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ معجزے کی اونٹنی کو قتل کرنے کا جس نے کام لیا، جس قدار ابن سالب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جس نے حملہ کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے معجزے کے ساتھ جس نے یہ برتاؤ کیا، اس کے اوپر کتنی لعنتیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ اپنے اشارے میں بہت ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں، اور ہم بسا اوقات مایوس ہو جاتے ہیں، ہم بسا اوقات بہت، دیکھیے دنیا میں یہ حالات چلتے رہیں گے۔ مایوسی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم سوئے رہ گئے۔ کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ فیصلہ اور نتیجہ ہمیشہ آپ کے موافق ہو۔ کامیابی اس کا نام ہے کہ ہم سے جو بن پڑتا تھا وہ سب کچھ ہمیں کرنا چاہیے، جو کچھ بھی ہم سے بن پڑتا تھا۔ کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ جو انہوں نے کیا وہی ہم کو بھی کرنا چاہیے، اس کا نام کامیابی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ جو کرنے کے کام ہیں اللہ ہم سے بر وقت وہ کروا لے۔ اگر اس کا نام ہوتا کامیابی تو آپ یہ بتائیں، انبیاء کی تاریخ میں اکثر انبیاء کے ساتھ معاملہ ایسا رہا ہے کہ وہ اس دنیا سے اپنی رسالت اور نبوت کا زمانہ اور پوری مدت ختم کر کے دنیا سے چلے گئے، اور ان کے پاس وہ اسباب اور وہ یعنی اسباب سے مراد جو دنیا کے دشمنوں کے پاس جو اسباب تھے وہ اسباب نہیں تھے، اس کے باوجود وہ اپنا کام پورا کر کے چلے گئے۔ اور ظاہر سی بات ہے اکثر قوموں کے اوپر تو عذاب آیا، جب نبی کی بات نہ مانے تو قوموں پر عذاب آتا تھا۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ عذاب کا سلسلہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے ختم کر دیا، کہ اب اس طرح چونکہ نبوت ختم تو اب نبوت کے مد مقابل جو عذاب کا سلسلہ تھا وہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو اب اس نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف جو کوئی بھی کام کرے گا وہ سب عذاب کا شکار ہوگا۔ اور دنیا کا عذاب تو بہت معمولی ہے، قوموں پر کتنا بھی عذاب آیا دو چند گھنٹے کا تو ہمارے دکھانے کے لیے، ورنہ اصل خطرناک عذاب تو قیامت کا ہے۔ یہاں کا عذاب تو سمجھے آپ، کسی کے اوپر ہوا طوفان آیا، ظاہر سی بات ہے وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، اس کے بعد تو وہ ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ تو عذاب اچھا ان کے مٹنے کے بعد ان کے اپنے عذاب کا احساس تو دنیا میں ان کو ختم ہو گیا۔ اب جو اصل عذاب کا ان کا معاملہ ہے وہ تو آخرت والا ہے، جو آخرت کا عذاب جو انسان جھیلے گا اللہ اس سے سب کی حفاظت فرمائے۔ لہذا جو بندہ مسا اوقات بہت سارے لوگ اس طرح کی غلطی میں اپنے آپ کو پیش رکھنے میں، میرا نام ہوگا اور کیا ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن قیامت کے دن اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اس دن کے ایک لمحے کا عذاب بھی اس پوری دنیا کی شہرت اور دولت اور راحت اور سہولت کو بھلا دے گا، ایک لمحے کا عذاب۔ لہذا اللہ بچائے اور اللہ ہمیں بچائے۔ لہذا جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ کرنے کا کام، جب آپ کے پاس پورے طور پر حملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو آپ کی ذمہ داری حملہ کریں۔ اگر ہمارے پاس حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں موجود ہے تو ہم اپنے جسم کی حد تک، جہاں تک ان کے سامنے حاضر ہو سکتے ہیں اور اس بات کو پیش کر سکتے ہیں، ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ یہاں یہ ہماری صلاحیت، ہمارے اندر اس وقت یہ صلاحیت تھی، ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہماری صلاحیت ان کے سامنے جا کر بولنے کی نہیں ہے، تحریری شکل میں یا کسی شکل تک ہمارا پیغام پہنچانے کی صلاحیت ہے، وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت بھی نہیں ہے تو ہمیں اس شہر کو چھوڑ کے نکل جانے کا حکم ہے۔ یعنی جو صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے حق کے نام پر، حق کو بتانے،
حق کو کہنے اور حق کو سمجھانے کے جتنے اسباب ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں پورا کرنا پڑے گا۔ کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے، کامیابی اس کا نام نہیں ہے۔ کامیابی اس کا نام ہے کہ جو کرنے کا کام تھا ہمارے وہ ہمیں کرنا چاہیے، جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم نے نہیں کیا تو ہمارے لیے زیادہ افسوس کی بات ہے۔ ورنہ دنیا میں اللہ نے اس زمین پر جو اللہ ہر اعتبار سے ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ حرم، جس حرم کو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس حرم کے اندر تو بہت زمانے تک شرک ہوتا رہا، ایک زمانے تک شرک ہوتا رہا، صدیوں صدیوں شرک ہوتا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اگلی ہی نسل کے بعد سے یہاں وہ اثرات کم ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ایک وقت آیا کہ جب باضابطہ شرک کا مرکز بن گیا، یعنی مرکز سے مراد تمام بڑے بڑے بت اور سب مورتیاں سب وہاں نصب تھی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ اپنے گھر میں یہ منظر دیکھ رہا ہے، اور جن لوگوں نے بت رکھا حرم کے اندر اس کو اللہ نے اس طرح ہلاک نہیں کیا جس طرح ہلاک ابرہہ کو کیا۔ تو جب ابرہہ مکے کو کعبے کو ڈھانے کے نام پر ہلاک کیا جا سکتا تھا، تو اسی طرح جن لوگوں نے اس میں مورتیاں رکھی ان کو بھی ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ اب یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ اس کی حقیقت کو جانے۔ لہذا اس بیت اللہ میں یہ چیز ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے سنیے، ایک وقت آئے گا جب اس دنیا سے جو بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی اور تمام دنیا میں اہل ایمان بھی ختم اٹھا لیے جائیں گے، یعنی ایک ایک کر کے سب پر مختلف طبی موت یا مختلف انداز سے رفتہ 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 تمام دنیا سے اہل ایمان اٹھ جائیں گے۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہماری نسل میں ایمان باقی رہے، اور ہماری نسل کا خاتمہ اس انداز سے ہو کہ یا اللہ ایمان ہی کی حالت میں یہ نسل اٹھ جائے، اور باقی جو دوسری نسلیں ہیں وہ رہے۔ یا اللہ ہمیشہ یہ دعا کریں۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی نا کہ اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں مسلمان بنا کے رکھ، جبکہ نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہی ہے یہ بات کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ لہٰذا یہ دعا کرنا کہ اللہ ہماری نسل میں ایمان باقی رہے اور ہماری نسل ایمان پہ رہتے ہوئے دنیا سے اٹھ جائے، یہ دعا اس زمانے میں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حالات بہت عجیب رخ پہ جا رہے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس کی حقیقت علماء کا بکثرت اس دنیا سے رخصت ہونا، اور حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، بے شک ہم اپنی بدعملی اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اتنے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں، جو کچھ بھی ہم سے بن پڑ رہا ہے ہو رہا ہے۔ علماء حق کی تعداد موجود ہے، خیر کے نام پر حق بات بولنے والے حلقے اور افراد موجود ہیں، بہت سارے علماء آج بھی حق باتیں رہے ہیں اور حق باتیں پھیلا رہے ہیں۔ الحمدللہ دنیا کمی ضرور ہے لیکن دنیا اس سے محروم نہیں ہے۔ لہذا یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظروں سے بتا رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی فرما رہے ہیں، جیسا کہ آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نظر آ رہا ہے، میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ لہذا وہ تکلیف، ظاہر سی بات ہے وہ تکلیف کی بات ہے، اور آپ نے اس کا ذکر کیا کیا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ جب حبشی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والے جب بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ کو ادھیڑ رہے ہوں گے، یعنی بیت اللہ کو منہدم کر رہے ہوں گے، لیکن یہ منظر دیکھنے کے لیے اللہ دنیا میں کسی بھی مسلمان کو باقی نہیں رکھے گا۔ اس سے پہلے بہت سارے واقعات دنیا میں ہوتے رہیں گے، اور اس سلسلے میں ہمارا کیا کردار ہے اس کردار کا ریکارڈ ہوتا رہے گا، اس کردار کا ریکارڈ بنتا رہے گا۔ لہذا اس کردار کا ریکارڈ بنتا رہے گا۔ تو میرے ان باتوں سے بہت ساری باتوں کو آپ سمجھنے کی مطلب سمجھنے میں مدد مل رہی ہوگی۔ تو یہ سلسلے
چلتے رہتے ہیں اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو پیش رہنے کا ایک جنون ہوتا ہے، اور وہ اس پیش رہنے میں اپنا سب کچھ لٹا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے۔ لہذا یہ بندہ عمرو ابن جہاش، اس نے کہا کہ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میں وہ پتھر گراؤں گا جا کے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے فوراً خبر دی کہ آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں اور مدینے جائیں۔ بس فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر صحابہ تھے۔ چند صحابہ جو آپ کے ساتھ موجود تھے، ان کے ساتھ فوراً آپ روانہ ہو گئے مدینے۔ اچھا، اب انہوں نے دیکھا پلان بن رہا تھا، وہ تو کام کچھ اور ہو گیا۔ یقین جانے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی بات ہے۔ یہ دوسرے صحابہ ادھر ادھر تھے، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے، جب دیکھا دیر ہوئی واپس نہیں آ رہے، تو وہ لوگ انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں سے نکلے۔ جب یہ وہاں سے نکلے آگے کی طرف بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس طرف سے کچھ ساتھی آ رہے ہیں مدینے سے، چونکہ ان کا قبیلہ جو ہے وہ مدینے کے جو مدینہ تھا اس وقت آباد، اس سے باہر کی طرف آباد تھا۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں دیکھا ہے۔ انہوں نے تعجب کیا کہ کیا بات ہے؟ تو یہ لوگ فوراً آپ مدینے پہنچے گئے، کوئی بات تو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع بھی نہیں ہو سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے۔ جب مدینے جا کے ان لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ اطلاع دی کہ ان کی یہ سازش کر رہے تھے، لہٰذا وہ اطلاع ملی ہے اور اب تیاری کرو۔ اور آپ نے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کے ذریعے ان کو خبر بھیجائی کہ مدینہ خالی کرو۔ اس جرم اور اس سازش کے خلاف جو ان کے لیے جو قرارداد پاس جاری ہوئی، جو فرد جرم جاری ہوئی، وہ کیا کہ مدینہ خالی کرو۔ اب یہ پریشان ہو گئے اور یہ بہت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا ان کو ٹائم دیا کہ 10 دن کے اندر آپ کو مدینہ خالی کر دینا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہمارے پاس تھوڑا کوئی راستہ نہیں ہے، مدینہ خالی کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا جرم بہت خطرناک ہے۔ غور کیجئے، مجھے اللہ معاف فرمائے، جس کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ کام اس کو کرنا پڑے گا۔ مسجد کا امام جب اس کو امامت ملی ہے تو اس کے ذمے کے جو کام ہیں وہ اس کو کرنے پڑیں گے۔ عوام کے ذمے کے جو کام ہیں وہ عوام کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو ہمارا والی ہے اس کے ذمے جو کام ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا، وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ ملک میں اسی لیے اسلام نے بغاوت اور سرکشی کو بالکل ناپسند کیا ہے۔ کیوں کہ کوشش یہ کرو کہ جس کے ذمے کا جو کام ہے اس کو سمجھاؤ کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ کرنے کا کام تھا۔ آپ غور کریں، میں اس پر اگر کچھ تفصیل میں بھی چلا جاؤں تو انشاءاللہ مفید ہوگا کہ آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے سازش کی اور جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ غزوہ احد سے لے کے بیر معونہ تک کیسے حالات ہیں، ان حالات پہ بھی نظر رکھیں کہ دوسروں کی، منافقین جو مدینے کے اندر ہیں وہ، اور یہود کی اور کافروں کے بھی حوصلے بلند چل رہے ہیں، اور اہل ایمان تھوڑا سا ان حادثات کی وجہ سے متاثر ہیں۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فوراً کہہ رہے ہیں کہ سزا یہ نہیں ہے کہ کون پروگرام بنا رہا تھا اور آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ سزا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ چھوڑنا ہے، وہ بھی 10 دن کے اندر۔ مدینہ چھوڑنے کا مطلب کسی مسافر کو، کسی وزیٹر کو، کسی ٹورسٹ کو نہیں کہا جا رہا تھا کہ تم کو مدینے سے نکل جانا ہے، یا کوئی باہر سے آئے ہوئے مہمان کو نہیں کہا جا رہا تھا، ان کو کہا جا رہا تھا جو صدیوں سے آباد تھے، نسل در نسل آباد تھے، پورے اپنے مستقبل کی امید اور حوصلے اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آباد تھے اور پوری سیاست کے ساتھ آباد تھے، ان کو کہا جا رہا ہے 10 دن کے اندر نکلنا پڑے گا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ سیرت علماء نے مرتب کی ہے، یہ سیرت آج بھی ہمیں اسی فتح تک پہنچائے گی، اسی سربلندی تک پہنچائے گی جس سربلندی کا خلاصہ اس سیرت میں موجود ہے۔
وجہ کیا ہے کہ ہمیں یہ سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بتائی گئی ہے کہ کرنے کے کام یہ ہوتے ہیں، انجام یہ ہوتا ہے۔ کم سے کم اپنی طرف سے تو پیش کرو، کم سے کم زبان پہ ہمت تو کرو، حوصلہ تو لاؤ، کچھ کہنے کا جذبہ تو رکھو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 دن کے اندر آپ کو شہر خالی کرنا ہے، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ 10 دن کے اندر خالی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب آگے کی بات، ادھر سے منافقین نے ان سے کہا کہ آپ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر آپ کے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم جنگ کریں گے، لَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، کسی کی بات ہم آپ کے بارے میں ماننے والے نہیں ہیں، اور آپ کو یہاں شہر نہیں چھوڑنا ہے، آپ حرم میں رہیں، ہم آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گے۔ یہ خبر عبداللہ ابن ابی کی طرف سے گئی، حیی ابن اخطب جو ان کے بڑے سردار تھے ان کے پاس خبر گئی، اور اس نے جب اس کو اطمینان ہو گیا کہ ہماری طرف سے مطلب پورے منافقین ہمارے ساتھ ہیں، عبداللہ ابن ابی اور اس کا پورا حلقہ۔ آپ غور کریں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ایسے نازک مواقع پر دشمنوں کی ہاں میں ہاں ملانے کا سلسلہ جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا اور رات دن وحی کے منظر کو دیکھنے والا جب نبی کے دشمن کے ساتھ تعاون کی بات کر سکتا ہے، اس کے سپورٹ کے لیے اپنی پیشکش اپنی طرف سے پیشکش کر سکتا ہے، تو آج کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ نہ کرے کہ کسی بھی پہلو سے ہم دوسرے جماعت کی طرف ہماری بات یا ہماری کوئی گفتگو یا ہمارا کوئی کردار چلا جائے۔ ہمیں اللہ ہمیشہ اللہ کے رسول کی جو جماعت ہے اللہ اس میں ہمیشہ رکھے، جو آج تک خیر کی بات کہنے کی ہمت اور جرت رکھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غور سے سنتے جائیے گا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھجوائی کہ انا لا نخرج من دیارنا، ہم نہیں نکلنے والے، ہم شہر چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ فاصنع ما بدا لک، do whatever you can، جو آپ کر سکتے ہو کرو، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے اب آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً تیار ہو جاؤ۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کے انصار صحابہ کے ساتھ، اس کی تعداد غالباً 1500 کے آس پاس تھی، واللہ عالم۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے ان کے پاس ان کے محاصرے کے لیے تیار کیا، اور صحابہ نکلے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ان کا محاصرہ کیا، بعض روایتوں میں صرف 6 دن اور بعض روایتوں میں 15 دن یہ محاصرہ رہا۔ محاصرہ کا مطلب ان کے جو آبادی کے، اچھا یہ سارے کے سارے قلعے میں رہتے تھے۔ یہ تصور شروع سے سیکیورٹی 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 سیکیورٹی، یہ اصل میں سب سے زیادہ یہود کے اندر پایا جاتا تھا، اور یہ وہی ذہنیت ہے جو آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آج مجبوری بھی ہے لیکن یہ آئی وہیں سے ہے، بالکل وہیں سے آئی ہے۔ تو یہ ہمیشہ قلعوں میں رہتے تھے کیونکہ انہیں ہمیشہ اپنی جان کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو یہ ان کے جو قلعے تھے پورے کے پورے قلعوں میں اپنے محصور تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاروں طرف سے ان کو گھیرو۔ تمام صحابہ نے ان کو گھیر لیا، یعنی چاروں طرف صحابہ ان کے چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بن کے چاروں طرف نکلو، باہر نکل نہیں سکتے، نکلو گے مارے جاؤ گے۔ اور ان کے ساتھ یہ چونکہ قلعے میں تھے تو یہ قلعے سے اوپر سے پتھر یا کبھی کبھی تیر ویر پھینکتے تھے۔ تو صحابہ کے ساتھ ایک پریشانی آ گئی کہ یہ ان کے قلعے کے باہر ان کے سارے کھجور کے باغات لگے ہوئے تھے، قلعے کے باہر 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 باہر۔ تو اس کا نقصان یہ ہو رہا، مطلب پریشانی یہ ہو رہی تھی مسلمانوں کو کہ مسلمان ادھر سے کچھ ان کو طرف پھینک نہیں پاتے تھے، وہ اوپر سے پتھر یا تیر چلا لیتے تھے کیونکہ وہ اوپر تھے قلعے کے۔ تو آپ جان رہے ہیں دیوار کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے باضابطہ مختلف جگہوں پہ بنی ہوئی، تو
اس وجہ سے پریشانیاں ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجوروں کے درختوں کو کاٹنا شروع کرو۔ جیسے ہی کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوا، ان کو نظر آیا تو یہ وہیں سمجھ گئے کہ اب ہمارے لیے یہ بات آسان نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے وہیں سے فوراً کہا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو درختوں کے کاٹنے کے لیے منع کرتے ہیں اور آپ تو باغات کو جلانے کا حکم نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ اب صورتحال ایسی ہے، یا تو آپ نیچے آ کے بات کرو، یا نہیں تو پھر ہم اس کو توڑ کے ہم اس کو سب جلا کے اور کاٹ کے ہم آئیں گے۔ لہذا کچھ درختوں کو جلایا نہیں کا سلسلہ شروع ہوا، کچھ کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان کی حالت ہو گئی خراب۔ اب اس بیچ میں ان کو امید تھی بنو قریظہ کی طرف سے، بنو قریظہ نے ٹوٹلی ان سے کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ وہ تو کنارے ہو گئے، سائیڈ ہو گئے، انہوں نے سائیڈ لے لیا۔ بنو عبداللہ ابن ابی کی طرف سے ایک بندہ بھی خبر لینے اور کسی قسم کا تعاون دینے نہیں آیا۔ نتیجہ کیا ہو گیا؟ یہ پھنس گئے۔ اب پھنس گئے تو اب ان کو معلوم تھا کہ اب جو وہ کہیں گے اس میں ہمارے لیے عافیت ہے، اگر ہم نے نہیں مانا تو پھر ہم سب مارے جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اچھا کہیے آپ 6 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد، محاصرے کے بعد، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ جو بولتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کے اندر ہتھیار نہیں لے جا سکتے تم، اور 3 دن کے اندر تم اپنے اونٹ پہ جتنا سامان لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، بیوی بچے اور جو کچھ بھی اپنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ لہذا 3 دن کے اندر ان کو مدت دی گئی، اور اگر 3 دن کے بعد کوئی بندہ بھی یہاں ملے گا وہ مار دیا جائے گا، وہ قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا 3 دن کے اندر انہوں نے یہ سارا نظام کیا۔ اب کریں تو کیا کریں؟ گھر بنے ہوئے تھے، کسی نے اچھی اچھی کھڑکیاں لگائی ہوئی تھی، کسی کا جنگلہ بہت اچھا تھا۔ تو روایت قرآن میں ہے، سورہ حشر کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اس تفصیل کو جاننے کے لیے، کہ مانعتهم حصونهم، انہوں نے سمجھا کہ ہم قلعے میں ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا 6 دن کے اندر ہی ان کے دل میں ایسا روب پیدا ہو گیا کہ انہوں نے ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، جن گھروں کو انہوں نے بڑی خون پسینے کی کمائی سے تیار کیا تھا، جو قلعے تیار کیے تھے، ان قلعوں کو وہ اپنے ہاتھ سے توڑ رہے تھے۔ کیوں توڑ رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ مٹی کی دیوار تو نہیں لے جا سکتے، چلو یہ جو کم سے کم لکڑی کا جنگلہ لے جائیں، کھڑکیاں لے جائیں، اس کے چوکٹ لے جائیں، یہ ساری چیزیں جو کچھ ممکن تھا انہوں نے سب کو توڑ کے نکالا ہے، اور نکال کے اپنے اونٹ پہ لادا ہے، اور 3 دن کے اندر پورا مدینہ انہوں نے خالی کیا ہے، سوائے 2 لوگوں کے۔ ایک بندے کا نام تھا یامین، اور ایک دوسرے کا ایک اور نام تھا۔ یہ 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یامین ابن عمر اور ابو سعد ابن وہب، یہ 2 لوگ تھے۔ یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے اسلام قبول کی لیا اسی موقع پر، یہ 2 یہود تھے، ان 2 نے اسلام قبول کیا تو ان کا مال بچ گیا۔ باقی سارا کا سارا پورا قبیلہ اپنے پورے گھر کو توڑ کے اور جیسے جیسے کر کے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اٹھائے، اور ان میں سے زیادہ تر بڑے سردار تو چلے گئے خیبر، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد شام چلی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اب اس میں ہمارے دیکھنے کی کیا چیز ہے؟ سورہ حشر خوب گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کے مطالعے کے بعد ہمیں سمجھنا چاہیے، قرآن ایک لفظ کہہ رہا ہے، یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اے معاملات کو دیکھنے والے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے، عبرت حاصل کرو، اور اس واقعے میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ عبرت کیا ہے؟ دیکھو کہ تمہارے کب کس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ ہم ڈرتے ہیں فلاں ملک، یہ ملک، وہ ملک، یہ مسلمان یعنی اس خوف میں، یعنی شرم کی بات ہے کہ انہیں یعنی ایمان ہونے کے ساتھ ایسا خوف دل میں، یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ مومن کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، جبان نہیں ہونا چاہیے، مومن کو بزدل بھی نہیں ہونا چاہیے، مومن کو بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا جو ہمارے حصے کا کام ہے، حکمت کے ساتھ آپ کام کریں، نتائج آپ کے موافق آئیں گے، اور
اگر موافق اللہ کو منظور کچھ اور ہوگا تو یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کچھ اچھی بشارت ضرور آئے گی. ہمارے حصے کا ہمیں کام کرنا چاہیے. ہم نے کس کی رعایت میں زبان بند رکھی؟ ہم نے کس کی رعایت میں ایک بندہ غلط کر رہا ہے اس کو ہم نے نہیں کہا؟ ہمارا ایک مسلمان اگر کہیں مارا جائے، ساری دنیا کے مسلمانوں نے کیوں نہیں اس کے قتل کے خلاف آواز اٹھائی؟ اگر کوئی دوسرا مارا جاتا ہے تو اس کے لیے سارے لوگ، یعنی ان کی طرف سے سارے لوگ آواز اٹھائیں اور اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ حق اگر انسانی بنیاد پر سب کا ہے تو مسلمانوں کا بھی ہے. ہم وفاداری کے ثبوت پیش کر رہے ہیں. کس سے وفاداری؟ سب سے پہلے وفاداری اللہ کی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہمیں حق ہے دوسرے حقوق کی رعایت کا. ہم اللہ کو بھول کے انسانوں کو خوش کرنے میں لگے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. پتہ نہیں کہاں کہاں کس کا ایمان ضائع ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم. واللہ اعلم. انسان کی شکل میں قرآن نے سختی سے بہت سارے مواقع پر ایک بات یاد رکھیں، صرف کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس دنیا میں تو یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اہل ایمان ہے، یہ بندہ مسلمان ہے، لیکن اسلام کے حقوق ادا نہ ہو رہے ہوں اور اس کی خلاف ورزی کہاں کہاں ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کیوں کہہ رہا ہے یہ؟ قرآن کے شروع ہوتے ہی کفر اور ایمان کی واضح تفصیل کے بعد فوراً منافقین کی اتنی لمبی تفصیل آ رہی ہے. کیوں؟ اللہ حفاظت فرمائے کہ بہت سارے لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، تو آمنا باللہ کون ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی ایک بندہ مومن رہے؟ نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنا کب ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ اگر ہم نے اپنے لیے پڑھا ہے تو پھر یہ لا الہ الا اللہ کام نہیں کرے گا. اپنے لیے کا کیا مطلب؟ اپنے لیے کا مطلب دھوکہ دینے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان بچا کے رکھنے کے لیے. اگر کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں پڑھا ہے، کلمے کی غرض سے نہیں پڑھا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. ارے ایمان لانے کے بعد بھی تم کافر ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کفر کا فتویٰ دے رہا ہے. ہمارے بعض ساتھی بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ارے کفر کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ. بے شک عوام الناس میں، مسلمانوں میں اس رواج کو عام نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں پر کفر کے فتوے کا معاملہ ہو وہاں پر بولنا پڑے گا. ہو سکتا ہے فتنے کی غرض سے ہم دنیا میں نہ کہیں، لیکن کم سے کم میرے دل کا عقیدہ تو ہونا چاہیے کہ جس کا عقیدہ کفر کا ہے وہ کافر ہے. ہم نامزد نہیں کر سکتے کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، لیکن جن کے اعمال کافروں جیسے ہوں چاہے وہ کہیں بھی ہوں، اعوذ باللہ. اب یہ بتائیں جو منافقین تھے کتنے خطرناک، ان کے کفر کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اتنی خطرناک سزا ہے کہ سب سے نچلا حصہ، حالانکہ ہیں یہ بھی کافر، لیکن کافروں میں منافق یہ اور خطرناک کافر ہے. لہذا ان کا انجام سب سے نیچے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. لہذا منافقین کی کتنی خصلتیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں. تو اب کہنے کے لیے تو منہ سے یہ بھی کلمہ پڑتا ہے، لیکن اس کا ایمان اس کو کچھ فائدہ پہنچائے گا؟ بالکل فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو اللہ حفاظت فرمائے. لہذا اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت اور محفوظ رہے. تو فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ عبرت سیکھو. یہ آخر صرف مدینے کے ساتھ بات تھی؟ نہیں، آج بھی تمہارے حصے میں جو تمہیں کرنے کا کام ہے. آج پوری دنیا میں ہمارے مسلمانوں کی طرف سے کیا بات بولی جانی چاہیے. لوگ پتہ نہیں کن کن باتوں سے ڈر رہے ہیں. یہاں پر دیکھ لیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غزوہ احد سے فارغ ہوئے ہیں، اور پھر رجی کا واقعہ پیش آ گیا، پھر بیر مونا کا واقعہ پیش آ گیا. اتنے دائرے میں یہ چھوٹی بات نہیں تھی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے ساتھ جو معاملہ کیا، اور جو آپ نے بروقت فیصلہ فرمایا، اور جو آپ نے ہمارے لیے مثال باقی رکھی، یہ کس لیے ہے؟ یہ مولویوں کے درس سیرت اور درس تفسیر میں بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ پوری انسانیت کی قیادت کے اصول ہیں. یہ مسلمانوں کو قائدانہ رول کیسے ادا کرنا ہے، اس کے ٹپس کہاں سے ملیں گے؟ وہ قرآن و حدیث سے ملیں گے. افسوس کی بات ہے
کہ ہمارے لوگوں کی تربیت اور ہمارے ذہن و دماغ کی جو غذا حاصل کی جاتی ہے وہ کہاں سے حاصل کی جاتی ہے؟ وہ جا کے کوئی امریکہ پڑھ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا میں پڑھ رہا ہے، کوئی جرمن میں پڑھ رہا ہے، کوئی پیرس میں پڑھ رہا ہے، کوئی کون سی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں جا کے پڑھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ حفاظت فرمائے، جب وہ وہاں پڑھ رہا ہے تو وہ کیا پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لے لے، وہ الگ بات ہے کہ وہاں پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن ہمارے قائد حلقے کے نسل کے لوگ اور ان کے خاندان کے لوگ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ وہاں پڑھ رہے ہیں جہاں پڑھایا کیا جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اثرات ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد بھی کلمے کا معاملہ باقی رہے، بس اللہ جانے اور وہ جانے۔ لہذا مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منافقین موجود ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری سرگرمیوں میں روزانہ کی شریک ہوتے ہیں، اس کے باوجود قرآن کہتا ہے لقد کفرتم بعد ایمان، تم تو لقد کفروا بعد اسلامی، قرآن نے سورہ توبہ میں تو کھول دیا ہے۔ لہذا اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہا کسی نے کہ منافقین کو ذلیل کرنے والی سورت، یعنی منافقین کا پورا ذلت کا سامان ہے اس سورت میں، پورے ان کی ذلت کا راز فاش کر دیا گیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ ساری جو صورتحال ہے، یہ جو سیرت کے اندر جو ابواب ہیں، یہ زندگی میں آج بھی ہماری اس سیاست میں بہت سارے موقعوں پر، سینکڑوں جگہوں پر کیا رول ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے قائدین کو سیرت اور اپنی قیادت کے ٹپس اور اس کی رہنمائیاں اور اس کے اشارات جو اللہ ان کو سیرت اور تفسیر کے دروس سے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب یہ ہوگا، یہی ہے نہج خلافت راشدہ۔ اور نہج خلافت راشدہ میں ہم آج خالی دفاع کر رہے ہیں، وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ ہم بہت مسلمان، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، وہ ایسے تھوڑی سمجھ میں آ جائے گا کسی کو۔ ایک ظالم کو آپ بیٹھ کے، ایک دہشت گرد کو بیٹھ کے آپ یہ سمجھائیں کہ اسلام بہت امن کا مذہب ہے، اس کے صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ اس دہشت گرد کو امن کا سبق سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس دہشت گرد کی کلائی کو پکڑیں، اس کے پکڑنے کے بعد اس کو کہیں کہ اسلام دہشت گردی نہیں، اسلام امن کا مذہب ہے، لہذا تم کو دہشت گردی کرنے نہیں دیں گے۔ ہم ان کو دہشت گردی سے تو نہیں روک رہے ہیں، اپنی امن پسندی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ہم امن پسند ہے۔ یہ امن پسندی نہیں ہے، امن پسندی اس کا نام ہے کہ جتنے لوگ انصاف کے خلاف ظلم کی آواز اور ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور جو دہشت گردی کرتے ہوئے دوسروں کو دہشت گرد کر رہے ہیں، اب ہمیں اپنے امن پسندی کا پروف نہیں دینا ہے، ہمیں اب یہ کرنا چاہیے کہ جو امن کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کو پکڑنا پڑے گا، اس لیے نہیں کہ ہم تم پر ظلم کریں گے، اس لیے نہیں کہ ہم تم پہ دہشت گردی کریں گے، اس لیے کہ ہم تم کو دہشت گردی کرنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے امن کا پیغام۔ امن کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے طرف سے یہ ثابت کر دیں کہ ہم دہشت پسند نہیں کرتے، ہم فساد پسند نہیں کرتے، نہیں، فساد کرنے والے کو فساد نہیں کرنے دینا، اس کے فساد کو روکنا، یہ ہے امن کا مذہب اور یہ ہے امن کی تعلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروف آ کے یہ نہیں دیا کہ ہم امن کے دائی ہیں، ہم امن کے دائی ہیں۔ امن کے دائی آپ نے یوں ثابت کیا کہ پورے علاقے سے تمام قسم کے جو دہشت کے اور جو ظلم کے اور جو زیادتیوں کے جو اڈے تھے، ان تمام اڈوں کو ختم کر دیا۔ یہ ہے امن کا پیغام اور یہ ہے امن کا دین۔ لہذا میں نے کچھ خاص پس منظر میں یہ سب باتیں اشارے میں کی ہیں، بہت سارے ساتھی ہم میں سے اکثر سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رہنمائی نصیب فرمائے اور ہم سے جو ہمارے حصے کا جو کام ہے وہ ہم کر جائیں، اور ہمارے آگے والوں کا جو کام ہے ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان سے ان کے حصے کا کام کروا لے اور ان کو توفیق دے، اور ان کو ہمت بھی دلاتے ہیں اور ان کے لیے اچھی امیدیں بھی رکھتے ہیں، ماحول کو خراب کرنے کے لیے نہیں۔ ہمارے اس پیغام میں، ہماری اس تعلیم میں سب کے لیے فائدہ ہے اور سب کے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جو اللہ نے خیر رکھا ہے اور جس خیر کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ ہمیں وہ خیر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور وہ خیر سمجھانے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے اس خیر کو پوری دنیا میں عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔